بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله فلأنه يخزي اقول اذا كان الدور بمرتبة واحدة كما اذا توقف على با وبا على يلزم ان يكون مقدما على نفسه وحاصلا قبل حصوله بمرتبتين وكذلك يكون با مقدما على نفسه وحاصلا قبل حصوله بمرتبتين وذلك لأن سابق على سابقه ولو كان في مرتبة سابقة لكان مقدما على نفسه بمرتبة واحدة فإذا سبق على سابقه فقد تقدم على نفسه بمرتبتين وقس عليه حال با. قوله إن عليتم أقول حاصل السؤال ان استحضار امور غیر متناہیۃ فی زمان واحد او فی ازمنۃ متناہیۃ محال واما استحضارها فی ازمنۃ غیر متناہیۃ فلیس بمحال فاذا فرض ان تحصیل الادراکات بطریق التسلسل فإن ادعی انه يلزم حينئذ استحضار ما لا نهایۃ له اما دفعة واحدة او فی زمان متناہ منعنا الملازمہ وإن ادعی انه يلزم حينئذ استحضار ما لا نهایۃ له في ازمنة غیر متناہیۃ سلمنا الملازمہ ومنعنا بطلان اللازم لجواز ان يكون نفس قدیمة موجودة في ازمنة غیر متناہیۃ ماضیۃ وتحصل لها في تلك الازمنة ادراکات غیر متناہیۃ فيحصل لها الآن الإدراك مطلوب الموقوف على تلك الإدراكات التي لا تتناهي. قوله فلأنه يخزي. عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میر قطبی کا سبق آپ کے سامنے حاضر ہے. قطبی کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں گے تو دور یا تسلسل لازم آئے گا، اور دور اور تسلسل باطل ہے، لہذا تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی باطل ہوگا. دور اور تسلسل کیوں باطل ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں اور ان کو دور کے طریقے پر حاصل کیا جائے تو دور کی صورت میں لازم آئے گا کہ شے اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہو، یعنی تقدم و شے علی نفسہ، شے کا اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. یہ کیا ہے؟ محال ہے. اس کی مثال دی تھی جیسے آ موقوف ہو با پر اور با موقوف ہو آ پر، تو یہاں تقدم و شے علی نفسہ ہی لازم آئے گا. اسی کی وضاحت یہاں پر کر رہے ہیں کہ تقدم الشیء علی نفسہ یہ دو مرتبوں میں ہوگا، دو درجوں کے اعتبار سے. کیسے؟ آ موقوف ہے با پر اور با موقوف ہے آ پر، ٹھیک ہے؟ تو آ دو مرتبوں کے اعتبار سے اپنی ذات پر مقدم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ الف سابق ہے با پر، الف سابق ہے کس پر؟ با پر، اور با سابق ہو جائے اسی الف پر جو با پر سابق ہے. یہ پہلا مرتبہ ہوا. غور کر لینا، الباء سابقن الف سابقن علی الباء، ٹھیک ہے؟ الف سابق ہے کس پر؟ با پر، تو اب پہلے الف کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر با سابق ہو جائے اس الف پر جو با سے پہلے ہو رہا تھا. کس سے ہو رہا تھا؟ با سے پہلے. تو دو درجے میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ پہلا درجہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ اب اسی کو الٹا لو، با سابق ہے آ پر، با سابق ہے آ پر، اور آ سابق ہے اس با پر جو خود آ پر سابق ہے. با سابق ہے اس آ پر جو خود آ پر سابق ہے، با پر سابق ہے. تو یہ کئے درجے ہو گئے؟ دو درجے ہو گئے. تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی یہاں کئے درجوں کے اعتبار سے لازم آئے گا؟ دو مرتبوں کے دو درجوں کے اعتبار سے. اسی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. پیچھے قطبی والا یاد ہونا چاہیے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا، یہ وہاں پر سمجھ لیا ہے کہ نہیں سمجھ لیا ہے؟
تو یہ یہاں سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ بھائی مثال کے طور پر آ موقوف ہے با پر، ٹھیک ہے، تو جو موقوف ہے وہ بعد میں ہوگا، جو موقوف علیہ ہے وہ پہلے ہونا چاہیے. جب یہ اس پر موقوف ہے تو پہلے اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تب نہ یہ پایا جائے گا. تو یہ ابھی اس پر موقوف ہے، پھر آپ نے اس کو کر دیا اس پر موقوف، تو پہلے یہ پہلے ہو رہا تھا، اس کا پہلے ہونا ضروری تھا. لیکن جب آپ نے اس کو موقوف کر دیا کس پر؟ اس پر، تو اب لازم آئے گا کیا؟ یہ اس پر پہلے ہو، حالانکہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ اس سے پہلے ہوگا، تو لازم آئے گا کہ یہ سب سے پہلے ہو جائے. تو تقدم الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا، اپنے ہونے سے پہلے اس کا ہونا لازم آئے گا. لیکن یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ تو صحیح ثابت ہو گیا وہاں کہ تقدم الشیء علی نفسہ، لیکن اس صورت میں تقدم الشیء علی نفسہ دو مرتبوں میں ہوگا. ایک تو یوں کہیں گے کہ با آ سابق ہے با پر، اور با سابق ہے اس آ پر جو خود اس آ پر سابق ہے، اس آ پر سابق ہے، یہ پہلا مرتبہ. پھر اس کو الٹا کہیں گے کہ با سابق ہے آ پر، اور آ سابق ہے اس با پر جو اس سے سابق ہے، یہ دوسرا مرتبہ. قل اذا کان الدور بمرتبۃ واحدہ، میں کہتا ہوں کہ جب دور کسی ایک مرتبے ایک درجے میں ہو، جیسے کہ آ موقوف ہو با پر اور با موقوف ہو آ پر، یلزم ان یکون آ مقدما علی نفسہ وحاصلا قبل حصولہ بمرتبتین، تو لازم آئے گا کہ آ اپنی ذات سے پہلے حاصل ہو اور اپنی ذات پر مقدم ہو دو مرتبوں میں. وَكَذَلِكَ يَكُونُ مُقَدَّمًا عَلَى نَفْسِهِ وَحَاصِلًا قَبْلَ حُصُولِهِ بِمَرْتَبَتَيْن، اسی طرح با بھی اپنی ذات پر مقدم ہوگا اور اپنے حاصل ہونے سے پہلے حاصل ہوگا دو مرتبوں میں، دو درجوں میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ لِأَنَّ آ سابق علی سابقہ، اس لیے کہ آ اپنے سابق پر سابق ہے. آ کس پر سابق ہے؟ اپنے، ایک تو خود آ سابق ہے، ایک مرتبہ یہ ہو گیا البا الف سابق علی با، ایک مرتبہ تو یہی ہو گیا. اور پھر آپ نے کر دیا با سابق علی آ، تو یہ دوسرا مرتبہ ہو جائے گا. کیسے کہ الف سابق ہے، آ سابق ہے اپنے سابق پر. جب آپ نے کہا کہ آ سابق آ موقوف ہے با پر، آ موقوف ہے کس پر؟ با پر، تو با موقوف علیہ ہو گیا، تو موقوف علیہ کا پہلے پایا جانا ضروری ہے. تو الف سے پہلے ہوا کیا؟ با. اور پھر آپ نے با کو موقوف کر دیا کس پر؟ الف پر، تو اب کس کا پہلے ہونا ضروری ہوگا؟ الف کا. تو آ خود اپنے سابق پر سابق ہو رہا ہے کہ نہیں سابق ہو رہا ہے؟ پہلے موقوف علیہ با تھا، وہ سابق تھا، اب پھر الف سابق اس پر سابق ہو گیا، تو آ سابق پر سابق ہو گیا کہ نہیں سابق ہو گیا بھائی؟ اس لیے کہ آ اپنے سابق پر سابق ہے، تو اگر ایک مرتبے میں ہوتا تو وہ سابقتاً لکانا مقدما علی نفسہ بمرتبۃ واحدہ، تو وہ ایک ہی مرتبے میں اپنی ذات پر مقدم ہوتا. لیکن جب اپنے سابق پر سابق ہے تو دو مرتبوں میں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر خود سابق ہوتا تو ایک مرتبہ ہوتا، یہ کہا جاتا کہ الالف سابق علی با، تو یہ ایک درجہ ہوتا. لیکن اپنے سابق پر سابق ہے تو کئے درجے ہو گئے؟ دو درجے ہو گئے. فَإِذَا سَبَقَ عَلَى سَابِقِهِ، اور جب وہ اپنے سابق پر سابق ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنی ذات پر دو مرتبوں میں مقدم ہوگا. وَقِسْ عَلَيْهِ حَالَ با، اور اسی پر با کو قیاس کر لیں. الٹا پڑھیں اب، الباء سابق علی آ، با سابق ہے کس پر؟ آ پر، تو یہ پہلا مرتبہ ہوا. اور پھر کہیں الالف سابق علی با، تو یہ دوسرا مرتبہ ہو جائے گا اس طور پر. ٹھیک ہے، تو یہ دو درجے ہو جائیں گے. قولہ ان عانیتم، یہ ایک اعتراض ہے جو قطبی میں پڑھا تھا، اسی کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے. اعتراض کی مکمل وضاحت وہاں بھی تھی، لیکن اس کی اور وضاحت میر صاحب نے اپنے طور پر کی ہے. جب یہ کہا تھا کہ دور کے تسلسل پر اگر تصور اور تصدیق کو حاصل کیا جائے گا تو شے کا اپنے حاصل ہونے سے پہلے ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. پہلے تو ڈائریکٹ یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں گے تو دور اور تسلسل لازم آئے گا، اور دور تسلسل کیا ہے؟ باطل ہے، لہذا تمام تصورات اور تصدیقات کا نظری ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل رہے گا. پھر ہر ایک کی وضاحت کی تھی کہ دور کیوں باطل ہے اور تسلسل کیوں باطل ہے، یعنی دور کے طریقے سے تصور اور تصدیق کو کیوں نہیں حاصل کیا جا سکتا اور تسلسل کے طریقے سے کیوں نہیں حاصل کیا جا سکتا. اگر دور کے طریقے پر حاصل کیا جائے تصورات تصدیقات نظریہ کو تو شے کا اپنی ذات سے پہلے ہونا لازم آئے گا، تقدم الشیء علی نفسہ. اور اگر تسلسل کے طریقے پر تصور اور تصدیق نظری کو حاصل کیا جائے
تو ایسی صورت میں امور غیر متناہی پر علم مطلوب کا موقوف ہونا لازم آئے گا. کس پر؟ امور غیر متناہیہ کے استحضار پر. یعنی امور غیر متناہیہ کو بھی ذہن میں حاضر کرنا پڑے گا، محفوظ کرنا پڑے گا، پھر علم مطلوب حاصل ہوگا. اور امور غیر متناہیہ کو مستحضر کرنا اور حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ محال ہے. لہذا تصور اور تصدیق کو تسلسل کے طریقے پر بھی حاصل کرنا کیا ہوگا؟ محال ہوگا. اس پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اگر تسلسل کے طریقے پر تصور اور تصدیق کو حاصل کیا جائے گا تو لازم آئے گا کہ علم مطلوب امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا. یہی نہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ امور غیر متناہیہ کا استحضار یکبارگی مراد لے رہے ہیں یا بہت سے زمانوں میں ایک ہی بار ہی مراد لے رہے ہیں، یا یکبارگی یعنی امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ ذہن میں حاضر کرنا لازم آئے گا، یا غیر متناہی زمانوں میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار یکبارگی ایک ہی وقت میں حاضر کرنا تمام امور غیر متناہیہ کو لازم آئے گا، تو کہتے ہیں ہمیں یہ ملازمہ ہی تسلیم نہیں. ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اگر علم مطلوب امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہو تو امور غیر متناہیہ کو یکبارگی ذہن میں حاصل کرنا لازم آئے گا. نہیں، امور غیر متناہیہ مطلوب کے لیے معدات ہیں. کیا ہے؟ معدات. اور معدات یکبارگی جمع نہیں ہوتے ہیں. جیسے قدم، ایک قدم اٹھا تو دوسرا جب آئے گا جب پہلے والا ختم ہو جائے گا، اب تیسرا تب آئے گا جب دوسرے والا ختم ہو جائے گا. اسی طرح امور متناہیہ بھی کیا ہے؟ معدات ہیں. تو سب ایک ساتھ ذہن میں حاضر کرنا لازم نہیں آئے گا، بلکہ ایک جب حاصل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تب دوسرا حاصل ہوگا، پھر تیسرا حاصل ہوگا، دوسرا ختم ہو جائے گا، چوتھا حاصل ہوگا، تیسرا ختم ہو جائے گا. تو یکبارگی اکٹھے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں. تو لہذا اس طور پر حاصل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ غیر متناہی میں لازم آئے گا، تو کہتے ہیں تب تو ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ٹھیک ہے غیر متناہی زمانے میں استحضار لازم آئے گا، لیکن غیر متناہی زمانے میں اگر نفس قدیم ہو تو وہ امور غیر متناہیہ کو حاضر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ زمانہ غیر متناہی قدیم زمانے سے، قدیم سے چلا آ رہا ہے، تو عقل بھی تو قدیم ہے. جب سے زمانہ شروع ہوا وہیں سے اس نے امور غیر متناہیہ کو حاصل کرنا شروع کر لیا. اب کرتا آ رہا ہے یہاں علم مطلوب تک حاصل کرتا چلا آیا. تو جب عقل بھی قدیم ہوگی تو زمانہ قدیم سے وہ بھی امور غیر متناہیہ کو کیا کر لے گی؟ حاصل کر لے گی کہ نہیں حاصل کر لے گی؟ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے کہ عقل حادث ہے. عقل کیا ہے؟ حادث ہے. ہم یہ مانتے ہیں، ہماری مراد یہی ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار لازم آئے گا زمانے غیر متناہی میں، لیکن عقل ہمارے نزدیک قدیم نہیں بلکہ کیا ہے؟ حادث ہے. لہذا جو چیز حادث ہوگی وہ زمانے قدیم والی چیزوں کا استحضار نہیں کر سکتی. لہذا علم مطلوب اس صورت میں بھی حاصل نہیں ہوگا. ملاؤ اسی اعتراض کو یہاں ذکر کیا ہے. اقول حاصل السوال، یہ سوال کا حاصل یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار زمانہ واحد میں یا زمانہ متناہی میں یہ محال ہے. واما استحضار ہوا فی ازمنۃ غیر متناہیۃ فلیس بمحال، اور زمانہ غیر متناہی میں اس کا استحضار محال نہیں ہے. یہ سوال کا حاصل ہے. لیکن اب تفصیل فَإِذَا فُرِضَ، اور جب یہ فرض کیا گیا کہ تسلسل کے طریقے پر ادراک کو حاصل کیا جائے گا، تو اگر یہ دعویٰ کیا جائے اس پر کہ لازم آئے گا غیر متناہی امور کا دفعتاً واحدہ استحضار، یا زمانہ متناہی میں یعنی ایک متعین زمانے میں سب کو کا استحضار لازم آئے گا، منعنا الملازمہ، تو ہم ملازمہ ہی تسلیم نہیں کریں گے. یعنی ہم کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امور غیر متناہیہ کا استحضار دفعتاً واحدہ ذہن میں ہو، یکبارگی ہو. وہی قدم والی مثال پہلی شیء. اور اگر یہ دعویٰ کریں کہ اگر تسلسل کے طریقے پر تصور و تصدیق کو حاصل کیا جائے تو لازم آئے گا غیر متناہی امور کا استحضار زمانہ غیر متناہی میں، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے زمانہ غیر متناہی میں غیر متناہی امور کا استحضار لازم آئے گا، لیکن اگر نفس قدیم ہو تو غیر متناہی امور کا استحضار کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. سلمنا الملازمہ، تو ہم ملازمہ تو تسلیم کریں گے، وبنانا بطلان اللازم، لیکن ہم لازم کے بطلان کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. یعنی اس صورت میں یہ کہنا کہ امور غیر متناہیہ کا غیر متناہی زمانوں میں استحضار لازم آئے گا تب بھی تسلسل کے طریقے پر تصور اور تصدیق نظری کو حاصل نہیں کرتے، یہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. کیوں؟
لجواز ان یکون النفس قدیمتا موجودتا فی نفس ازمنۃ غیر متناہیۃ ماضیۃ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نفس قدیم ہو اور گزرے ہوئے زمانے غیر متناہی میں موجود ہو، وتحصل لها فی تلک الازمنہ ادراکات غیر متناہیۃ، اور اس زمانے میں اس کو ادراک غیر متناہیہ حاصل ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. فیحصل لها الآن الادراک المطلوب الموقوف علی تلک الادراکات التي لا تتناہی، تو جب وہ ادراکات غیر متناہیہ پیچھے حاصل ہو چکے ہیں تو اب جو علم مطلوب ان ادراکات پر اب موقوف ہوگا وہ ابھی اب حاصل ہو جائے گا کہ نہیں حاصل ہو جائے گا. فیحصل لها الآن، تو اب اس کو وہ ادراک مطلوب حاصل ہو جائے گا جو ان ادراک غیر متناہیہ پر موقوف ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نفس کیا ہے؟ حادث ہے. جب نفس حادث ہے تو وہ زمانے غیر متناہی میں ان ادراک غیر متناہیہ کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جب نہیں حاصل کر سکتا تو اب وہ علم مطلوب بھی حاصل نہیں ہوگا جو ان ادراکات پر موقوف ہو.